الله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. جسم کی حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی بزرگی کبریائی کے سارے کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المرسلین سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے. حضرات محترم، دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سے یہ کائنات بنائی ہے اور حضرت انسان کو اس میں بسایا ہے، اس وقت سے ہی اللہ کی مشیت اور حکمت کے تحت اس روح عظیم پر دو قوتیں، دو طاقتیں ہمیشہ سے لڑ رہی ہیں. ایک خیر کی قوت ہے اور ایک شر کی طاقت ہے. ایک برائی کے داعی ہے اور ایک نیکی کی دعوت دینے والے ہیں. ایک طرف اللہ خالق کو پہچاننے والے ہیں اور دوسری طرف اس کو پہچان کر بھی اس کا انکار کرنے والے ہیں. ایک کو مسلمان کہا جاتا ہے، امت مسلمہ کہا جاتا ہے، مسلم کہا جاتا ہے، اور دوسروں کو کافر کہا جاتا ہے. کافروں میں بہت سے مذاہب ہیں اور بہت سے لوگ ہیں. کوئی خود کو یہودی کہلاتا ہے، کوئی خود کو عیسائی کہلاتا ہے، کوئی ہندو کہلاتا ہے، یا دیگر جو مذاہب ہیں بڑے بڑے ان کے ماننے والے وہ موجود ہیں. اب جب سے اللہ کا نام لینے والے اپنی آواز بلند کرتے ہیں، اسی وقت سے یہ کفار جو ہیں اللہ کو نہ ماننے والے، یہ ان کے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت کو آپ پڑھ لیں. صحابہ کرام نے اس قدر ظلم و تشدد برداشت کیا کہ آج کے اس دور میں بھی جب ان کو اگر حاضر دماغی کے ساتھ پڑے تو آج بھی وہ جسم لرزنے لگتا ہے. جس طرح دہتے ہوئے کوئلوں پر وہ لٹائے گئے، گلے میں رسا ڈال کے گلیوں میں کھینچے گئے، اونٹ دو اونٹوں کے ساتھ دونوں ٹانگیں باندھ کر دونوں اونٹوں کو مخالف سمتوں میں دوڑا کر ان کے جسموں کو چیرا گیا، ان پر تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، ان کو گالیاں دی گئیں، ان کا بائیکاٹ کیا گیا. اگر ہم غور کریں تو یہ ساری سزائیں اور سارا تشدد صرف اس لیے ہوتا تھا کہ وہ لوگ مسلمان تھے، ایمان والے تھے، اور کافر لوگ ان سے ان کا ایمان چھین لینا چاہتے تھے. یعنی ہمیشہ سے عالم کفر کی یہ خواہش رہی ہے کہ وہ لوگوں سے ان کا ایمان چھین لیں. اللہ نے اشارہ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم،
یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم سے جو اللہ کا نور ہے، اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایت کا نور ہے، اس کو اپنی پھونکوں سے، اپنے منہ کی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کو پورا کرے گا، اگرچہ مشرکوں کو یا دوسری آیت کے مطابق کافروں کو وہ اچھا نہ لگے۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ یہود و نصارہ کے سامنے جتنا جی چاہتا ہے بیچتے جاؤ، جتنا جی چاہتا ہے ان کی باتیں مانتے جاؤ، جس قدر جی چاہتا ہے ان کے کلچر اور ثقافت کو اپناتے جاؤ، ان کے غلامی اختیار کرتے چلے جاؤ، جب تک تم یہودی یا عیسائی نہیں ہوگے وہ تم پہ راضی نہیں ہوگے۔ ان کا مذہب مانو گے تو دوسرے لفظوں میں دین اپنا چھوڑو گے، ایمان چھوڑو گے تو وہ تم پہ راضی ہوں گے۔ وہ تمہیں، میں تو یہ بھی کہتا ہوں، میرا مطالعہ یہ کہتا ہے، مجھے جو شعور اللہ نے دیا اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں، وہ تمہیں عیسائی یا یہودی بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہودیت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ صرف وہ یہودی ہوتا ہے جس کی ماں یہودی ہے، بس جس کا باپ یہودی ہے وہ بھی یہودی نہیں ہوتا۔ جس نے یہودی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے صرف وہ یہودی ہوتا ہے۔ باہر سے کیسے کسی یہودی کو اپنے اندر قبول کرنا ہے؟ یعنی وہ تمہیں یہودی بھی نہیں بنانا چاہتے، وہ تمہیں عیسائی بھی نہیں بنانا چاہتے، وہ صرف تم سے تمہارا دین چھیننا چاہتے ہیں، تمہارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں۔ اور پھر یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ کائنات کی ساری دولتیں اور ساری نعمتیں ترازو کے ایک پلڑے میں، اور اکیلا ایمان ایک پلڑے میں رکھے تو یہ ایمان پھر بھی زیادہ قیمتی ہے۔ صحابہ کرام نے دنیا لٹا دی، اولاد قربان کر دی، ماں باپ چھوڑ دیے، بڑی بڑی کروڑوں اربوں کی جائیدادیں چھوڑ دی، صرف اپنا ایمان بچایا ہوا، صرف ایمان بچایا۔ برادری کی پرواہ نہیں کی ہے انہوں نے، خاندان کی پرواہ نہیں کی ہے انہوں نے، اپنی دولت کی پرواہ نہیں کی، اپنی جائیدادوں کی پرواہ نہیں کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا نا تو آپ تشریف لے گئے مکہ میں، تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آپ اپنے گھر میں کام کریں گے؟ تو آپ نے اپنے کزن کا نام لے کے نا، جو آپ کا رشتے چچا دار بھائی تھا، اس کا نام لے کے کہا اس نے ہمارے لیے ہماری مکان چھوڑے کب ہے؟ سارے تو وہ بیچ کے کھا گیا ہے، سارے تو اس نے بیچ دیے، ہمارے لیے ہمارا مکان چھوڑا کب ہے؟ یعنی انہوں نے ہر شے قربان کر دیا۔ اگر بچایا تو صرف ایمان اپنا بچایا۔ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ زور اس بات پہ لگایا جا رہا ہے کہ مسلمان کو مسلمان نہ رہنے دیا جائے، ایمان والے سے اس کا ایمان چھین لیا جائے، ایک مومن کو ایمان سے خالی کر دیا جائے، اور بالخصوص ہماری نوجوان نسل جو ہے اس پر ان کا اسپیشل ٹارگٹ ہے مسلمانوں کے جوانوں سے ایمان چھین لیں۔ مسلمانوں کے نوجوان جو ہے ان سے اگر ان کے اندر ایمان باقی رہا تو ہمیں خطرہ رہے گا، ہمیں خطرہ رہے گا کسی وقت بھی یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ اور اس سے بڑا نقصان ان کا اور کیا ہے کہ ان کے بڑے بڑے جو بھی عقل مند اور صاحب دانش جب خالی ذہن ہو کر دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کرتا ہے تو آخر کار اس کو پناہ اسلام میں ملتی ہے، وہ اسلام کی گود میں آتا ہے، اور یہی چیز ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ اب کفار نے مسلمانوں کو اگر وہ سامنے کھل کے سامنے آئے تو ظاہر ہے کہ وہ پتہ چل جائے کہ یہ کافر ہے، لوگ اس سے محتاج رہیں گے۔ اب انہوں نے کئی ذرائع اختیار کیے ہیں، یعنی امت مسلمہ کے اگر جو مفکرین ہیں اور جو اہل دانش و بینش ہیں، جو ہمدرد اور خیر کا ہے، وہ اس وقت چبکی لڑائی لڑ رہے ہیں چاروں طرف سے۔ کہیں ثقافت کا حملہ ہے، کہیں کلچر کا حملہ ہے، کہیں رسومات کا حملہ ہے، کہیں عبادات کا حملہ ہے، کہیں کسی طریقے سے، کہیں کسی طریقے سے تہذیب کی یہ جنگ ہے جس سے ہم لڑائی کر رہے ہیں، اور چبکی لڑائی لڑ رہے ہیں ہم سارے۔ اب انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، انہوں نے کہا اس طرح جو یہ قابو نہیں آئے گے، اب ان کے اندر سے کچھ ایسے لوگ کھڑے کرو جو لبادہ تو اسلام کا اوڑے ہوئے ہو، کلمہ تو اسلام کا پڑھتے ہو، مسلمان رہنما کے طور پہ معروف ہو،
اور مسلمانوں جیسے اعمال و افعال کرتے ہو، نمازیں بھی پڑھتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، وہ زکوٰۃ بھی دے لیتے ہو، اور وہ اسلام کے مبادیات پر عمل کرنے والے ہو اور اسلام کے اسکالر بھی ہوں، ان کو انہوں نے ایک ٹیم تیار کی اور ان سے کہا کہ اب تم اسلام کی جڑیں کاٹو۔ بظاہر وہ اسلام کے حامی خیر خواہ ہمدرد ہیں، لیکن دراصل وہ اسلام کے دشمن ہیں، اسلام ہم سے چھین لینا چاہتے ہیں، یہود و نصارہ کے روپے پر وہ ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک طبقہ، ایک فکر، ویسے تو بے شمار چیلنجز ہیں ہمیں، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ الحاد نامی فتنہ اس وقت ہمارے نوجوانوں کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے، دیمک کی طرح نوجوانوں کے اسلام کو کھایا جا رہا ہے۔ الحاد نامی ملحدین یعنی اللہ کو نہ ماننے والے، دنیا کے ہر مذہب کے باغی، لیکن ہمارے ملک میں جتنے ملحدین ہیں نا، یہ اتنے منافق ہیں، یہ ملحد بھی مخلص نہیں ہے۔ آپ بڑے بڑے، ایک ملحد ہے وہ اخبار میں لکھتا ہے، باقاعدہ کالم لکھتا ہے، اور وہ اس میں لکھتا ہے کبھی وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تعالیٰ کو موٹر سائیکل پہ بٹھا لیتا ہے اور کبھی کسی مسجد میں لے جاتا ہے، کبھی کسی مدرسے میں لے جاتا ہے، کبھی کسی چرچ میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے نعوذ باللہ میں نے جا کے کہا یہ اللہ ہے، یہ اس کا گھر ہے، اور وہاں کا مولوی اور پنڈت اور پادری جو ہے نا وہ اس کے خلاف بھاگتا ہے، وہ کہتا ہے خبردار یہ کوئی اس کا گھر نہیں۔ کبھی یہ، اور جب عین وقت آتا ہے نا ایک خاص دورانیہ، جیسے آج کل محرم کے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں وہ خالص شیعہ ہو کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے، خالص ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کا الحاد خط اتنے منافق ہے، ملحد بھی مخلص نہیں ہے، الحاد میں منافقت کرنے والے۔ لیکن بہرحال یہ ایک چیلنج ہے، ہمیں سب سے بڑا ہماری موضوع نظر کو چیلنج ہے۔ آپ ایک والد ہیں، آپ ایک سربراہ ہیں، آپ اپنے قبیلے کے بڑے ہیں، اپنے خاندان کے بڑے ہیں، اور بالخصوص نوجوان نسل جو اس وقت جس کو یہ چیلنجز سامنے ہیں ان کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں۔ الحاد کا چیلنج ایک چیلنج ہے جس کے ذریعے یہ ہے کہ تم اللہ کو نہ مانو، تم کسی مذہب کے پیروکار نہ بنو، آزاد زندگی گزارو، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاؤ۔ ہماری پاکیزہ خاندانوں کی پاک اور پوتر بیٹیوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا اور سڑکوں چوراہوں میں لا کے ان کو کھڑا کر دیا۔ کبھی سوچنا چاہیے ہماری اولادیں ہمارے ہمیں کس قسم کے چیلنجز کرتے ہیں، ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں۔ ایک الحاد کا چیلنج ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید کے ساتھ جو سب سے بڑا چیلنج اس وقت ہمیں درپیش ہے، وہ جو ہماری ملکی سالمیت کے بھی خلاف ہے اور ہماری نظریاتی سالمیت کو بھی جس سے خطرہ ہے، اور وہ ہے منکرین عقیدہ ختم نبوت کا چیلنج۔ یہ ختم نبوت ایسا متفقہ عقیدہ ہے کہ 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی آج تک امت کا اس پر اجماع رہا ہے، اور یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی امت ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی شریعت ہے، نہ کسی بھی انداز میں کوئی چیز نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر آخری نبی، آخری رسول، آخری صاحب کتاب، آپ پر آخری کتاب اتری ہے، آپ نے آخری شریعت دے دی ہے، آپ نے نظام پورے کا پورا ہمیں دے دیا۔ آج اس عقیدے کو ہمارے اندر داخل کیا گیا، اس کے خلاف عقیدے، جیسے میں نے عرض کیا نا، کفار نے یہ سازش کی، انہوں نے کہا کیا کریں، کس انداز میں اس کو ختم کریں۔ اس کے لیے ایک مسلمان مناظر کو اکٹھا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا، مسلمان خاندان کا فرد تھا، وہ اپنے آپ کو اسلام کا لباسہ اوڑھے ہوئے تھا، لیکن برا ہو اس دنیاوی مفادات کے لالچ کا، 4 پیسوں اور 4 ٹنوں کا، اس نے آہستہ 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 اس نے نبوت کا اعلان کیا اور کہا کہ میں نبی ہوں، اور یہ دنیا کا واحد نبی ہے اپنے آپ کو کہلانے والا جس کو تدریجاً نبوت ملی ہے، آہستہ آہستہ ملی ہے، ورنہ 1,44,24,000 انبیاء یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء ہیں
ان سب کو اچانک پتہ چلتا تھا کہ اللہ کا نبی فرشتہ آتا اور پتہ چلتا کہ آپ کو خلعت نبوت سے سرفراز کر دیا گیا ہے، آپ کے سر کو تاج نبوت سے منعقد کر دیا گیا ہے، آپ اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں اور آپ نے یہ کام کرنا ہے، ڈیوٹی لگ جاتی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اچانک ملی۔ اس دن سے پہلے آپ کا تصور میں بھی نہیں تھا کہ میں اللہ کا نبی بننے جا رہا ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، کسی نبی کو نہیں پتا۔ لیکن یہ عقیدہ ختم نبوت کا یہ ڈاکو، یہ تدریجاً آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ایک دعویٰ، پھر دوسرا دعویٰ، پھر تیسرا دعویٰ، پھر چوتھا دعویٰ، حتیٰ کہ اپنے آپ کو اتنا احمد آدمی تھا، کبھی کہتا میں بیت اللہ ہوں، کبھی کہتا میں خود اللہ ہوں، کبھی کہتا میں خاتون خانہ ہوں، کبھی کہتا میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا میں ذلی ہوں، کبھی کہتا میں بروزی ہوں، کبھی کچھ، اور ایک دن کہتا میں نبی ہوں، مجھے نبی بنا دیا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے لوگوں نے عقل کو چھوڑ کر، فہم کو چھوڑ کر، دلیل کو چھوڑ کر اس کی نبوت پر ایمان بھی لے، احساس بھی کر دیا۔ حضرت محترم یہ عقیدہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ ہے، اور بالکل عین اسلامی اور ایمانی فتویٰ ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت سے اس کی نبوت کی دلیل بھی مانگے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اتنا اجماعی عقیدہ ہے اور اتنا ایمان افروز یہ عقیدہ ہے، جو اس کے بعد پیارے پیغمبر کے بعد ابوبکر صدیق سے بھی دلیل مانگے گا نا کہ آپ نبی ہو، جو کائنات کے سب سے اعلیٰ انسان انبیاء کے بعد وہی ہے نا، آپ اندازہ جو ان سے بھی نبی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کو خود پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے ارشاد فرمایا تھا علی تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، لیکن ہارون کو نبوت ملی، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اتنا عقیدہ پختہ، امام صاحب نے کیا کمال بات کہی ہے، اور میں جو کسی مدعی نبوت سے اس کی نبوت کی دلیل بھی مانگتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، دلیل مانگنے سے بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اس قدر اہم عقیدہ ہے یہ، اس قدر یہ اہم بات ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے، سب سے پہلا مارکا جو انہوں نے سر انجام دیا، سب سے پہلا کارنامہ جو سر انجام دیا وہ ان مدعیان نبوت کا خاتمہ تھا۔ مسلمہ کذاب ہوا، طلحہ اسدی ہوا۔ یہ طلحہ اسدی یہ وہ شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، خوب لڑائیاں کی مسلمانوں سے۔ ایک لڑائی میں شکست ہوئی، اپنی بیوی کو گھوڑے پہ بٹھایا، لے کے بھاگ گیا، چھپ گیا کسی جگہ میں، پھر قسمت نے یاوری کی، پلٹ کے واپس آیا، مسلمان ہوا اور اسلام قبول کیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب یہ آیا، اس کو باندھا ہوا تھا زنجیروں میں، قیدی بن کے آیا، تو مدینہ کے بچوں نے کہا اور بدبخت تم مرتد ہوا؟ اس نے کہا میں مسلمان ہی کب ہوا تھا، تم مجھے مرتد کہتے ہو؟ میں نے تو اسلام کے بجائے ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جاہلیت کی بات کی، اس وجہ سے اس کو قتل نہیں کیا گیا، مسلمان ہو گیا۔ ورنہ اسود انسی قتل ہوا، ذلت کی موت مارا گیا، اس کی گردن کاٹ کے اس کے حامیوں میں پھینک دی گئی۔ مسلمہ کذاب مارا گیا، اور شجاع نبی جو عورت تھی جو مسلمہ کی بیوی بنی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ایسے اس عقیدے پر نقب لگانے والے یہ لوگ، لیکن صحابہ کرام کا متفقہ طور پر یہ عقیدہ تھا مدعی نبوت کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ کسی مدعی نبوت کو زندہ چھوڑنا اسلام کی عمارت پر نقب لگانے کا مطلب ہے۔ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اور جنہوں نے مانا نا، ہمارے ایمان بڑے کمزور ہیں۔ اسود انسی یمن میں تھا، یمن میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور جب اس کا غلبہ ہو گیا نا وہاں پہ، تو اس نے خولان قبیلے کے ایک شخص سے، عبداللہ بن صعب ان کا نام تھا،
ابو مسلم خولانی ان کو کہتے تھے، تعارف ان کا کنیت ابو مسلم تھی، خولان قبیلے کے اس لحاظ سے خولانی کہتے تھے، بڑے بااثر اور صاحب رسول شخصیت تھے. ان کو بلایا اسود انسی نے اور بلایا، کہتا ہے میری نبوت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت نے فرمایا بڑی بکواس کرتے ہو تم، بکواس کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ یہ وہ شخص ہے. اسود انسی نے 2-3 بار ان سے پوچھا، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. بکواس کا لفظ بولتے رہے. اس کے لیے اس نے آگ جلائی، بہت بڑی چیخا جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی تھی. اسد الغابہ میں، الاستعان میں، کتابوں میں، تاریخ کی، سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. ابو مسلم خولانی کو اس آگ میں پھینک دیا گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور آگ نے جناب ابو مسلم کو ذرا برابر نقصان نہیں پہنچایا. ابو مسلم آگ سے بغیر عافیت نکلے. اسود انسی سے کسی نے کہا کہ یہ تمہارے لیے تباہی کا سبب بن جائے گا، اس کو نکالو یہاں سے، یمن سے نکالو. حضرت ابو مسلم یمن سے نکلے، مدینہ منورہ پہنچے. حضرت ابوبکر صدیق کا دور حکومت تھا. مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو حضرت عمر دروازے پہ کھڑے تھے، اتفاق سے پوچھنے لگے کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی یمن سے آیا ہوں. پوچھا اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا یہ بات صحیح ہے جس کو آگ میں پھینکا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ ٹھنڈی ہو گئی. یہ ختم نبوت کا مظاہرہ تھا. اللہ کے ہاں ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت دیکھیے کیا. اللہ اکبر. کہا جی میں ہی ہوں. مجھے ابو مسلم کہتے ہیں، خولان قبیلے کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھرے میرے اور حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق کے پاس لے گئے. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دونوں کے درمیان بٹھایا، گردن میں پیچھے سے ہاتھ رکھا اور کہا اللہ تیرا شکر ہے مجھے میری موت آنے سے پہلے تو نے کس امت کے ابراہیم جیسے شخص سے ملاقات کروایا. ابو مسلم خولانی عقیدہ ختم نبوت کا محافظ. صحابہ کرام متفق تھے اس بات پہ کہ عقیدہ ختم نبوت پر نقب نہیں لگ سکتی. اسلام بچتا ہی نہیں اگر عقیدہ ختم نبوت نہ ہو. اللہ اکبر. 100 آیات ہے قرآن مجید کی، کم از کم 100 آیات جن کے ذریعے عقیدہ ختم نبوت واضح ہوتا ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سے زیادہ مضامین ہیں جن سے عقیدہ ختم نبوت واضح ہوتا ہے. آپ نے صاف لفظوں میں کہا لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ نے ارشاد فرمایا میری اور دیگر انبیاء کی مثال ایک محل جیسی ہے. ایک شخص نے محل بنایا، چاروں طرف سے اس کو مکمل کر دیا، کوئی کمی اس کے اندر موجود نہیں ہے. آنے والے آتے ہیں، دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں مکان بڑا پیارا ہے، محل بڑا خوبصورت ہے، تعجب ہے اس کی خوبصورتی پہ، لیکن ایک اینٹ اس کے اندر باقی ہے، وہ نقص رہ گیا ایک اینٹ کا. آپ نے فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں، نبوت کے محل کی میں آخری اینٹ ہوں. میں نے اس کو آگے مکمل کر دیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے. اللہ اکبر. ایک شخص نے پوچھا کسی عالم دین جو قرآن کی دلیل بتاؤ. جب 1974 میں یہ ختم نبوت کی تحریک اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہی تھی نا، اور یہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جا رہا تھا، ایک ایم این اے نے کسی سے پوچھا عالم دین سے کہ بتاؤ قرآن سے ختم نبوت کی دلیل بتاؤ. بلکہ بعد میں کہا کہ وہ اٹارنی جنرل سے یحییٰ بختیار، انہوں نے پوچھا تھا قرآن سے کوئی دلیل بتاؤ. قرآن میں تو کہیں نہیں ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ موجود ہے. انہوں نے کہا قرآن کے بالکل آغاز میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ کے آخری ابتدا میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. فرمایا کہ دلیل ہے. اللہ نے فرمایا متقی اور ہدایت والے وہ لوگ ہیں جو تجھ پر ایمان لائے اور تجھ سے پہلوں پر، پہلی کتابوں پر ایمان لائے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تجھ پر ایمان لائے، تجھ سے پہلی کتابوں پر ایمان لائے. اس کے بعد میں وبالآخرۃ هم یوقنون، یعنی اس کتاب کے بعد اب آخرت آئے گی، کتاب نہیں آئے گی. آپ کے بعد قیامت آئے گی، نبی نہیں کوئی آئے گا.
یہ سب سے بڑی دلیل ہے، قرآن جنت سے قطعی ہے جو ملتی، لیکن افسوس کہ ہم نے اس کو نہیں سمجھا، نہیں جانا۔ اللہ نے کہہ دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ دین تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ترکتموہم علی المحجۃ البیضاء، میں تمہیں ایک روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن، اس کی رات بھی اس کے دن کی کوئی شے میں نے چھپائی نہیں۔ آپ نے بھرے 1,40,000 سے ہوا کے مرتبے سے پوچھا تھا، لوگوں بتاؤ الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچایا؟ کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچایا؟ 3 بار پوچھا، کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچایا؟ صحابہ کرام نے کہا آپ نے پہنچا دیا، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کی قسم آپ نے پہنچا دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، نگاہ اٹھائی اور کہا اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا میں نے تیرے دین کی ایک زیر و زبر بھی نہیں چھپائی، ہر شے میں نے بتا دیا۔ دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، قرآن نے ذکر کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، انبیاء نے بشارتیں دی، اور میرے پیغمبر نے اپنے بعد کسی کی بشارت نہیں دی۔ آپ نے کسی کے بارے میں نہیں کہا کہ میرے بعد کون ہو، ہاں آپ نے یہ کہا، یہ ارشاد فرمایا میرے بعد 30 ایسے اشخاص پیدا ہوں گے، 30 کذابون دجالون، وہ 30 جھوٹے ہوں گے، کذاب دجال ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر شخص یہ سمجھے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول کوئی کتاب نہیں ہے۔ اگر 30 لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن وہ کذابون دجالون، جھوٹے بھی ہوں گے دجال بھی ہوں گے، اور جتنے لوگوں نے دعویٰ کیا آپ ان کی حیثیت کو دیکھ لیں، سارے کے سارے دجال جیسی صفات کیا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا نحن الاخرون الاولون یوم القیامہ، امت کے اعتبار سے ہم سب سے آخر میں آئے، حساب و کتاب اور جنت کے اعتبار سے الاولون، ہم سب سے آگے ہوں، آئے سب سے بعد میں ہیں، جائیں گے جنت میں سب سے پہلے۔ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے 6 چیزوں پر دیگر انبیاء کی نسبت فضیلت دی گئی ہے، 6 معاملات میں فضیلت دی گئی ہے۔ فرمایا ان میں سے ایک انی اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے۔ میں بات مختصر کرتا ہوں لیکن معانی کا سمندر ہوتا ہے۔ آپ نے بادشاہوں کو خط دے کے اسلم تسلم، 2 جملے، اسلم تسلم 2 جملے، اسلام کی دعوت بھی ہے اور دھمکی بھی ہے، اور میں مسلمان ہو جاؤ سلامتی پا جاؤ، سارا کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ جامع کلمات دیے گئے، آپ نے مختصر ترین فرمودات میں آپ نے سارا نظام زندگی میں بتا دیا۔ فرمایا میں جامع کلمات دیا گیا، نصرت بالرعب، دشمن پر میرا روب ڈالا گیا، میری مدد کی گئی میرے روب کے ذریعے، اور آپ نے فرمایا احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور پاکیزہ جگہ بنا دیا گیا۔ میری امت کے لوگ 6 جگہیں آپ نے بتائی ہیں، سڑک کے اوپر نماز نہیں پڑھنی، بیت الخلاء میں نماز نہیں پڑھنی، بیت اللہ کی چھت میں نہیں پڑھنی، جہاں مذبح خانہ ہے، بکرے جانور ذبح ہوتے ہیں وہاں اس طرح کی 6 چیزیں، باقی ساری زمین آپ نے ارشاد فرمایا میرے لیے اللہ نے مسجد بنا دی ہے، چاہے طہارت بنا دی ہے، پاک جگہ ہے، جہاں جی چاہتا ہے پڑھ لو نماز، یہ آپ کو فضیلت دی گئی۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا
میں ساری انی رسول اللہ الی الناس کافہ، میں ساری کائنات کی طرف اللہ کا رسول بن کے بھیجا گیا، الی الخلق کافہ، ساری مخلوقات کی طرف اللہ کا رسول بن گیا، یعنی میرے بعد اب کوئی کسی امت کی طرف نبی نہیں آئے گا، کوئی امت الگ نہیں ہوگی۔ پہلے عیسائی اور بنی اسرائیل کے لیے الگ نبی ہوتے تھے، دیگر کے لیے الگ نبی ہوتے تھے، سارے معاملات الگ الگ ہوتے تھے۔ فرمایا میں آ گیا ساری کائنات، گوروں کالوں کی طرف، عربیوں اجمیوں کی طرف، بادشاہوں غریبوں کی طرف، رعایا کی طرف، امیروں غریبوں کی طرف، میں ہر ایک کی طرف نبی بن کے آ گیا۔ اور چھٹی بات آپ نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین بن کے آ رہا ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ 6 فضیلتیں آپ نے بیان فرمائی، ہمیں سوچنا چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، آج رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے، میرے پاس نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی۔ اس قدر واضح فرمودات کے بعد پھر ہمارے اندر سے ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے اور لوگ اس کو ماننے لگ جاتے ہیں، لوگ اس کو تسلیم کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیسی عجیب اور حیران کن بات۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پیارے پیغمبر سے سنا فرماتے ہوئے، آپ یہ فرما رہے تھے ان بین یدی الساعۃ کذابین، اب میرے قیامت سے پہلے بڑے بڑے جھوٹے آئیں گے اور ان جھوٹوں سے فاحذروہم، ان سے بچ کے رہنا۔ یہ ملمہ کار ہوں گے، زبان کے بڑے ایکٹیو ہوں گے اور اپنی اداکاریوں سے، فنکاریوں سے اور زبان کی جو تیزی سے، مکاری سے یہ تمہیں اپنے ساتھ گانٹنا چاہیں گے، لیکن تم ان سے بچ کے رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات یہ عقیدہ ختم نبوت، اس کی تاریخ دیکھیں۔ جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، 1200 صحابہ۔ پیارے پیغمبر کے 23 سالہ دور نبوت میں اتنے صحابی شہید نہیں ہوئے۔ 12 1200 صحابہ، جن میں 700 حفاظ کرام تھے، قرآن کے حافظ صحابہ کرام تھے، 700 سے زیادہ۔ مسلمہ کذاب سے لڑتے ہوئے 1200 صحابہ شہید ہوئے، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے، عقیدہ ختم نبوت کو سنبھالتے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر ہم یہ دیکھیں طلحہ تھا، اسود تھا، یا مسلمہ تھا، یا اس کے بعد کچھ اور لوگ بھی آئے، انہوں نے دعوے کیے، حتیٰ کہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج 1891، 1901 اور 1908، یہ 1891 سے 1908 تک یہ عرصہ یہ اس شخص کا ہے جس نے اس ملک میں بر صغیر میں نبوت کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو اللہ کا نبی پیش کیا اور بتایا کہ مجھے اللہ کا نبی، اللہ نے نبی بنایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور ہمارے سادہ لوگ مسلمان آج بھی کوئی ان کے اخلاق سے گھائل ہو جاتا ہے، یہ اخلاق والے بڑے ہیں جناب، کوئی ان کی لین دین میں ظاہری دیانتداری سے بڑا گھائل ہو جاتا ہے۔ جناب میں نے بڑے بڑے داڑھی والے مولویوں کو دیکھا، نمازیوں کو دیکھا، وہ دھوکہ دیتے ہیں قادیانی بڑے شفاف ہیں کاروبار میں تو یہودی بھی بڑے شفاف ہیں، کبھی ان سے کاروبار کر کے تو دیکھیے۔ وہ ہمارے استاد ایک مثال سنایا کرتے تھے، ایک بدماش نے نا کسی کا کوئی معاملہ تھا لینے دینے کا، کوئی شریف آدمی تھا، وہ ایک کسی نے بتایا کہ وہ آدمی تمہیں لے کے دے سکتا ہے، وہ اس کے پاس گیا بدماش کے پاس، اس نے کہا یہ معاملہ، اس نے کہا میں اتنے پیسے لوں گا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا پیسے مل جائیں گے آپ کو، جاؤ۔ تو وہ شریف آدمی تھا، ڈرا ہوا تھا، وہ کہتے جی پیسے تو مل جائیں گے لیکن سارے ملیں گے نا؟ اس بدماش نے کہا یہ بدماش کا وعدہ کسی شریف کا وعدہ نہیں ہے۔ ہمارے تو یہ صورت حال ہے، یہ لوگ بھی بڑی دیانتداری سے کام کرتے ہیں، ہمیں ان کی دیانتداری پہ بڑا فخر ہونے لگتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے، لیکن کبھی میں نوجوانوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں جن کا آگے زندگی ہے، مستقبل ہے، ان کا لین دین ہوگا، ان کے تعلقات بڑے ہوں گے اور وہ بڑا فخر سمجھیں گے تعلق بناتے ہوئے، کبھی ان کے اخلاق کو نہ دیکھا کریں،
اخلاق یہودیوں کا عیسائیوں کا بھی بہت اچھا ہے. یورپ کے رہنے والے لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں, وہاں کے وہ لوگ اپنے نظام کے اور اصولوں کے کتنے پکے ہیں. اس طرح کی ظاہری چیزیں نہ دیکھا کریں. تعلق کی بنیاد عقیدہ ہوتی ہے, عقیدہ, اور عقیدے کو سمجھ لیں. مرزا غلام محمد قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد, وہ اپنی ایک رسالہ ہے, کتاب ہے, اس کے اندر یہ لکھتا ہے, اللہ کلمۃ الفصل نامی ایک رسالہ ہے اس کا. میں صرف ایک عقیدے کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, عقیدہ ان کا دیکھیے. وہ اس کے اندر لکھتا ہے, کہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود نے, معاذ اللہ ہم تو نہیں کہتے لیکن اس نے لکھا ہے, اس کے الفاظ دوہرا رہا ہوں, یعنی مرزا غلام محمد قادیانی نے, حضرت مسیح موعود نے غیر احمدیوں کے ساتھ وہی سلوک رکھا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ رکھا تھا. یہ مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے, اور ہم کہتے ہیں ان کا اخلاق بڑا اچھا. یہ اس کا بیٹا کہہ رہا ہے, کلمۃ الفصل میں کہہ رہا ہے, صفحہ 170 ہے, اس کے اندر یہ بات کر رہا ہے کہ حضرت مسیح موعود نے غیر احمدیوں سے یعنی غیر قادیانیوں سے وہی سلوک رکھا ہے جو اللہ کے رسول, اللہ کے نبی نے عیسائیوں کے ساتھ رکھا تھا. آگے لکھتا ہے, غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کر دی گئی ہیں, ان کو لڑکیاں دینا ہمارے لیے حرام کر دیا گیا ہے, ان کے جنازے پڑھنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے. یہ اور کہتے ہیں اب باقی کیا رہ گیا ہے جو ہم ان کے ساتھ مل کر سکتے ہیں. یہ مرزا بشیر لکھتا ہے, کہتا ہے دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں, ایک دینی اور ایک دنیاوی. دینی تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ عبادت کا اکٹھا ہونا ہے, اور دنیاوی تعلق کا بھاری ذریعہ رشتہ لاتا ہے. سو یہ دونوں ہمارے لیے حرام قرار دیے گئے. یہ وہ فرماتے ہیں, ان کا یہ عقیدہ ہے, جن کے اخلاق سے ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں, جن کے ظاہری اعمال سے بڑے متاثر ہوتے ہیں. اور اس سے بھی آگے بڑھ کے آپ اس متنبی قادیان کی آپ بات سنیں, اس کی کبھی آپ پڑھا کریں, کتابیں پڑھا کریں. میں پہلے عرض کر چکا ہوں, آج سب سے بڑا ہمارے عقیدے کو خطرہ ہے, سب سے بڑا چیلنج ہمارے ایمان کو درپیش ہے. ہماری نوجوان نسل فارموں میں فارم فل کر کے بیرون ملک جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں آپ قادیانی بن جاؤ, ہم آپ کو رشتے بھی دیں گے, ہم آپ کو جناب بیرون ممالک, سیکنڈ انڈیا ممالک میں, ناروے, ڈنمارک جیسے ممالک میں ہم آپ کو خوشحال زندگی کی گارنٹی بھی دیتے ہیں. حضرات کتنی دیر جی لیں گے, کتنی دیر جی لیں گے خوشحال زندگی کے ساتھ؟ 20 سال, 30 سال, 50 سال, 100 سال. اس کے بعد پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کا ٹھپا لگا کے جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو سیدھا جہنم ٹھکانا بن جائے گا. میرے نوجوان دوستوں, نوجوان ساتھیوں, میرے بچوں, سمجھو آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ماں باپ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے, اساتذہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے, اور حکومت اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی, اور نوجوان نسل کا اخلاق بگڑ رہا ہے, ایمان بگڑ رہا ہے. ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی. ایک نقطے کی بات میں آپ کو سمجھاؤں, قادیانیوں سے یا ختم نبوت کے منکرین سے ہمارے 3 بنیادی اختلاف ہیں. نوٹ کیجئے میری بات کو, 3 بنیادی اختلاف ہیں ہمارے ان کے ساتھ. ہم ان کو کافر کیوں کہتے ہیں اور وہ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو ہمیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, مرزا قادیانی نے لکھا جو میری نبوت نہیں مانگتا, وہ جو میری نبوت نہیں نہ مانتا, ایاذ باللہ مجھے معاف کر دیجئے گا, وہ کہتا ہے یہ سارے کنجریوں کی اولاد ہیں. ممبر پہ کھڑا ہو کے لفظ بڑا مشکل ہے, لیکن آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے, آپ کے ایمان کو تحفظ دینے کے لیے وہ ہمیں اتنی بڑی گالی دیتا ہے. سر ظفر اللہ خان قادیانی نے قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ نہیں پڑھا تھا. کسی نے پوچھا آپ نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ وزیر خارجہ تھا پاکستان کا, پہلا وزیر خارجہ, اسی کا بویا ہوا بیج ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں. پہلا وزیر خارجہ. کسی نے کہا آپ نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے کہا آپ مجھے کافر حکومت کا مسلمان وزیر خارجہ سمجھ لیں یا مسلمان حکومت کا کافر وزیر خارجہ سمجھ لیں, میں جنازہ نہیں, میرا مذہب اجازت نہیں دیتا میں قائد اعظم کا جنازہ پڑھوں. اب اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے ہمدرد اور خیرخواہ ہیں.
ہمارے اختلاف کی 3 بنیادی وجوہات۔ نمبر 1، قادیانی ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے اہل ایمان کا کہ پیارے پیغمبر خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کیا مطلب۔ اور قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر خاتم النبیین نہیں ہیں، آپ کے بعد سلسلہ نبوت چلے گا، اور بھی نبی آئیں گے، اور بھی شریعت آئے گی، یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے۔ دوسرا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر ایک ہی بار مبعوث ہوئے ہیں، دوبارہ نہیں ہوں گے۔ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں، دوبارہ بھی مبعوث ہو سکتے ہیں۔ مرزا کہتا ہے کہ میں اصل میں محمد کا پرندہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی شکل بن کے دوبارہ میں محمد ہی ہوں جو دنیا میں آیا ہے، اصل میں دوسری بار مبعوث کیا گیا ہوں۔ یہ عقیدہ ہے، یہ اختلاف کا سبب ہے۔ اور تیسرا، مسلمانوں کا عقیدہ ہے ہر نبی مستقل ہوتا ہے اور حقیقی ہوتا ہے۔ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی نبی مستقل نہیں ہوتا، غیر مستقل نبی بھی ہوتا ہے اور غیر حقیقی نبی بھی ہوتا ہے۔ عام آدمی بھی نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ یہ ہیں 3 بنیادی اختلاف۔ اور ایک چوتھا اختلاف ہے بڑا اہم۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے مسلمانوں کا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے اور وہ آسمانوں پر موجود ہیں، قیامت کے قریب وہ اتریں گے دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے پر، اور وہاں سے اتر کر وہ دنیا میں پھیلیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ یاجوج و ماجوج کا خاتمہ ہوگا ان کے ذریعے، اور تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے، یہودی سارے قتل کر دیے جائیں گے، دنیا سے کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا دنیا میں۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ قادیانیوں کا عقیدہ، پوری قادیانیت کی بنیاد جس چیز پہ کھڑی ہے نا بتانے لگا۔ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور سری نگر میں ان کی قبر ہے، یہ کشمیر کے علاقے میں سری نگر میں ان کی قبر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جب ریڈ کلف ایوارڈ بنا تھا نا، پاکستان اور یہ ہندوستان کی تقسیم ہو رہی تھی، تو گرداسپور کے بارے میں ظفر اللہ خان قادیانی سے ریڈ کلف کمیشن نے یہ سوال کیا تھا، آپ بتائیے آپ مسلمانوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوؤں میں، غیر مسلموں میں؟ تو ظفر اللہ نے جو ریڈ کلف کا ممبر تھا اس نے کہا جی نہیں، ہم مسلمانوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ یہ بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے گرداسپور ہندوستان کو ملا اور کشمیر پہ قبضہ ہو گیا۔ اس لیے قبضہ ہو گیا، یہ قادیانیوں کا مذہبی طور پہ شعار ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر سری نگر میں موجود ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارا جو معاملات ہے، پھر یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہمارے ایمان کے لیے بھی خطرناک یہی ہے اور ہماری جغرافیائی سلامتی کے لیے بھی خطرناک یہی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ اٹھایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان سے اتریں گے، فرق دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور یہ مرزا نعیم نہ کبھی آسمان پہ گیا نہ اترا، اس کا کیا معاملہ ہوا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں اتریں گے، مینارے پہ، سفید مینارے پہ، مرزا صاحب کبھی دمشق میں گئے ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج کریں گے، اور میں قربان دوں اپنے اسلاف پہ، مولانا قاضی سید سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ریاست منصور پور کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے یہ کہا تھا اپنی زندگی میں لکھ کے دیتا ہوں مرزا قادیانی کبھی نہ مکے داخل ہو سکے گا نہ مدینے داخل ہو سکے گا۔ کئی بار کوشش کے باوجود نہ مکے جا سکا نہ مدینے جا سکا، پیشین کوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج کریں گے، اس نے حج کیا ہی نہیں، یہ جا ہی نہیں سکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اپنے ہاتھ سے، اور مرزا کہتا ہے دجال ہے کوئی نہیں، مرزا دجال کا ویسے ہی منکر ہے، مرزا یاجوج و ماجوج کا منکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عدل کی حکومت قائم کریں گے، مرزا نے تو ساری زندگی انگریز کی غلامی میں گزار دی۔ اپنی کتابوں میں لکھتا میں فخر ہے ہم ملکہ عالیہ کے غلام ہیں، وہ تو غلامی میں زندگی گزارتا ہے۔ ایک بے وقوف عقل سے ماورا جس نے، اس کے بیٹے نے لکھا کہ میرے والد صاحب حضرت مسیح موعود
اپنے قمیض کی دونوں جیبوں میں ایک میں گڑ اور ایک میں مٹی کا ڈھیلا رکھا کرتے تھے. مٹی کا ڈھیلا استنجا کرنے کے لیے تھا. گڑ کے شوقین تھے, گڑ کھایا کرتے تھے. حضرت کو پتہ نہیں چلتا تھا, جب کبھی وہ استنجا کرنے بیٹھتے گڑ سے استنجا کر لیا کرتے تھے اور مٹی کھا لیا کرتے تھے. یہ کہانی ہم نے اس کو نہیں مانا ہوا ہے معاذ اللہ. ہم اس کے بارے میں ہمدردی کا اور خیر خواہی کا اظہار کرتے ہیں. ہماری اس کے بارے میں یہ جذبات موجود ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, اس کے ماننے والے بھی ٹھیک ہی ہیں, ان کو انسانی حقوق ملنے چاہیے. تو بھائی ہم کب کہتے ہیں نہیں ملنے چاہیے؟ انسانی حقوق لے لو, پہلے اپنی آئینی حقوق تو تسلیم کرو, اپنی آئینی حیثیت تو تسلیم کرو. آج یہ بات کرنے کا مقصد اس لیے کہ آج 6 ستمبر ہے, کل 7 ستمبر ہے. ہماری نوجوان نسل کو یاد رہے. آج ہمارے وزیر اعظم صاحب کا بھی یہ اعلان ہے کہ آج دفاع پاکستان کے حوالے سے کوئی بات کی جائے. ہم کرتے ہیں بات جناب. پاکستان سے زیادہ, ہم سے زیادہ کس کو ہمدردی ہو سکتی ہے پاکستان سے, جس کی جڑوں میں بنیادوں میں ہمارے اکابر کا خون پڑا ہوا ہے, سینکڑوں نہیں لاکھوں کتابیں پڑی ہوئی ہیں, اور جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں دی ہیں. اس وطن سے ہمیں محبت نہیں ہے تو کس کو محبت ہے؟ ہم سمجھتے ہیں اس وطن کو بچانا ہے نا, تو دیمک کے ان کیڑوں کو نکالنا ہوگا. یہ دیمک کے کیڑے ہیں قادیانی, جو پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے بھی دشمن ہیں اور پاکستانیوں کی نظریاتی سرحدوں کے بھی دشمن ہیں, پاکستان کی سلامتی کے دشمن ہیں. کون تھا جو چناب نگر صاحب کا ربوہ میں پاکستانی ایئر فورس کے طیاروں کو لے جا کے وہاں کے ان کے اپنے سربراہ کو سلامی دلواتا رہا؟ کیوں یہ لوگ ہمارے سروں پہ مسلط ہیں؟ کیوں یہ لوگ ایسے؟ اور ابھی پچھلے دنوں آپ نے پڑھا ہوگا ایک قادیانی عبدالشکور نامی نا اینکوں کا کام کرنے والا, ساتھ اس نے دکان ڈالی ہوئی تھی. اس دکان پہ تو رسالت اور مشتمل کتابیں رکھی ہوئی تھی, کتابیں پڑھاتا تھا. پکڑا گیا, جرم ثابت ہوا, عدالت نے 5 سال قید سنائی. عدالت نے 5 سال قید سنائی. 3 سال کے اندر چھوٹ کے امریکہ چلا گیا, اور وہاں پہ جا کے ٹرمپ کو جا کے شکایتیں لگاتا ہے. امریکی صدر ٹرمپ کو شکایتیں لگاتا ہے کہ ہمیں وہاں پہ جینے کا حق نہیں دیا جاتا. مجھے بتائیے کس کو مارا ہے؟ کسی کا دیانی کو آج تک مارا ہے کسی؟ یہ ساری شرارتیں یہ کرتے ہیں, لیکن الزام ہم پہ لگاتے ہیں. کس نے بھیجا اس کو 3 سال میں وہاں پہ؟ سلامتی کے دشمن تو ہم خود بنے ہوئے اپنے ملک کی. ہم نے ایسے کیڑے پالے ہوئے ہیں جو ہمارے ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. 7 ستمبر 1974, نوجوانوں تاریخ یاد رکھو. 7 ستمبر 1974 ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے دور میں وہ وزیر اعظم تھا. آپ کی قومی اسمبلی میں 92 اجلاسوں کے بعد 1 2 3 4 نہیں 92 سیشن ہوئے اسمبلی کے, 92 اجلاسوں کے بعد, اور تاریخ کا پہلا موقع ایک غیر رکن پارلیمنٹ, جو پارلیمنٹ کا رکن نہیں ہے, اس کو اسمبلی میں بلایا گیا. 7 دن اس پر بحث ہوئی. اس سے اس کا عقیدہ پوچھا گیا, اس سے اس کا دین پوچھا گیا, اس سے پوچھا گیا تمہیں کیوں کافر قرار نہ دیں, بتاؤ تم مسلمان ہو یا کافر ہو. اسمبلی کے سیشن میں کھڑا ہو کے جو یہ کہے ہم اپنے سوا کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے, ہم مسلمان ہیں صرف. پھر آپ کی اسمبلی نے 7 ستمبر 1974 کو متفقہ طور پہ ایک بھی رکن اسمبلی خلاف نہیں تھا, متفقہ طور پہ غیر مسلم اقلیت قرار دیا. اور آج کہتے ہیں کہ نہیں ہم غیر مسلم اقلیت نہیں ہو سکتے. بھائی کیوں نہیں ہو سکتے؟ دین سے تو تم اسی دن نکل گئے جس دن تم نے ختم نبوت سے غداری کی تھی, اور آئین پاکستان کے ذریعے تم اسلامی امت سے اس دن نکل گئے جس دن 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے فیصلہ دیا. ان کو غیر مسلم اقلیت, ہمیں اخلاق اچھا لگتا ہے, ہم ان کے عقائد کو نہیں دیکھتے. حضرات اپنی تاریخ کو یاد رکھیے, اپنے اسلاف کو یاد رکھیے جنہوں نے ان کے کفر کو شروع دن سے محسوس کیا. شیخ الحدیث شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الکل حضرت سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ مولانا محمد حسین بٹالوی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قادیانی کے کفر کا فتویٰ دیا اور کہا کہ یہ کافر ہو گیا, مرتد ہو گیا.
اور سب سے پہلے سارے بر صغیر کے 200 علماء سے دستخط کروائے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا کرے. آخری دعا میں آخری بات کیا کہ بات بھی ختم کروں. مرزا نے لکھا، خط لکھا مولانا ثناء اللہ امرتسری کو، کہتا ہے تو نے مجھے بڑا ستایا، تو نے مجھے کافر کہا، تو نے مجھے گالیاں دلوائیں سب سے. اب میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں، یا اللہ یہ جو مولوی ثناء اللہ ہے نا، یہ میرا سب سے پہلا کفر کرنے والا اور میرے بارے میں لوگوں کو گمراہ کرنے والا، مجھ سے لوگوں کو دور کرنے والا ہے. یا اللہ اگر میں تیرا سچا نبی ہوں تو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اللہ میری زندگی میں اس کو ذلت کی موت مار دے، کسی وبائی مرض کے ساتھ ہیضے سے یا طاعون سے اس کو مار دے. اور اگر میں جھوٹا ہوں، کذاب ہوں، مفتری ہوں، دجال ہوں جیسے مولوی ثناء اللہ مجھے کہتا ہے، تو مجھے اس کی زندگی میں مار دینا، اور مارنا مجھے عبرت کی موت، ذلت کی موت، وبائی مرض سے میں مروں تبھی موت. یہ خود دعا لکھتا ہے، دعا لکھتا ہے. اور آخر میں لکھتا ہے مولوی ثناء اللہ آج کے بعد میرا تیرا کوئی معاملہ نہیں ہے، میں یہ خط تمہیں ڈال رہا ہوں اپنے رسالے میں شائع کر دو. مولانا افروز حدیث کے نام سے نا رسالہ شائع کیا کرتے تھے. مولانا تو پھر مولانا تھے نا، انہوں نے فٹافٹ اگلے شمارے میں وہ خط شائع کر دیا. جی یہ اس نے لکھا ہے. ٹھیک 13 مہینے بعد 13 مہینے 26 مئی 1908 کو مرزا قادیانی اپنی دعا کے عین مطابق، اور میں کہا کرتا ہوں پتہ نہیں اللہ نے اس کی ایک ہی دعا قبول کی ہے، جو یہ دعا نا یہی دعا، اپنی دعا کے عین مطابق ہیضے کے مرض میں مبتلا ہو کے بیت الخلا، اس کی چارپائی سے کچھ دور تھا، بیت الخلا کو اس کی چارپائی کے قریب کر دیا گیا. 2 اینٹیں رکھ کے نا اس کی چارپائی کے پاس ہی اس کو پکڑنا آتا، اترتا اسی میں بیٹھ جاتا. آخری مرتبہ بیٹھا تو اس پخانے کے اندر جناب کا منہ جا پڑا گندگی اور ذلت کے ساتھ. 28 مئی 26 مئی 1908 کو دنیا سے رخصت ہو گیا. ابھی بھی لوگ کہتے ہیں وہ نبی ہے. اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ 40 سال کے بعد 1948 میں سرگودا میں آپ کو فوت ہوئے اور وہیں پہ دفن ہے. مجھے فخر اعزاز ہے ان کی قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کی سعادت اللہ نے مجھے دی ہوئی. ذرا سوچیے، ذرا سمجھیے، عقیدے کی حفاظت کیجیے میرے نوجوان. عقیدہ بہت بڑی چیز ہے. دنیا کا یہ پیسہ اور دنیا کا یہ مال یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا. عقیدہ بچائیے، عقیدہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.